ہوتا ہے, یقین مانے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, اگر اس کو چھوڑ دیں تو نیند آپ کو بہت سکون کی آتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے نیند کچھ مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیند صحیح ہوتا ہے ان کے سگریٹ پیتے ہوئے, مگر فریش نہیں اٹھتے, فریشنس نہیں ہوتے ان. بچوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ماحول کے بچوں کی صحت بہتر ہونا چاہیے. ٹینشن اور ڈپریشن سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. ٹینشن ڈپریشن تو بہت گمبھیر مسائل ہے, اور اس سے نجات پانا, ہمیں ماحول کو بھی صاف رکھنا یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے, ہمارا فرض بنتے ہیں دین کے حوالے سے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے حرام بھی ہے, مکروہ ہے, حرام ہے جی. تو دین کے حوالے سے بھی مکروہ حرام کام کرتے ہوئے یہ بھی بری بات ہے نا. کوئی بھی ایسی عادت جو آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی عادت جو آپ کو لگے کہ اب میں یہ نہیں کھاؤں گا یا پیوں گا یا میں یہ نہیں لوں گا تو میں شاید زندہ نہیں رہ سکتا ہوں, اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب کی, کوئی عادت اگر کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے, مایوسی ہوتی ہے اس میں کہ شاید میں یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, تو اس کے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. خالدہ یعنی تمباکو نوشی ناظرین نہ تنہا ریڑھ کے ہڈی پہ اثر کرتے ہیں, بلکہ یہ عصبی کا جو رشے ہے ہمارے جو سر سے جاتے ہیں ریڑھ کے ہڈی سے, جو باڈی کو ڈیوائڈ ہوتی ہے اور باڈی کے حصے کو جو کنٹرول کرتا ہے, عصبی رشوں کو بھی کمزور بناتا ہے. اس سے شائٹیکا پین ہو سکتا ہے, اس سے عطا فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ کی بیماریاں ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے. یہ بہت مضر ہے. اور آپ کو ایک میں بات کو حیرانگی کی بات ہے خالدہ, ڈبے پہ لکھے ہوتی ہے, اس کے ڈبے پہ آپ دیکھو ابھی بہت بری شکل بنی ہوتی ہے وہ گولڈ لیف کے ڈبے پہ, اس کے باوجود لوگ پیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کا؟ کیونکہ وہ میڈیا پہ ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ان کے عادی ہو چکے ہوتے, کیونکہ عادی اس لیے ہوتے کہ وہ ان کو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, چلو یا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا فلاں کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہوگا, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میڈیکل بھی وہ نہیں پھر ماننا بند کر دیتا ہے کہ میڈیکل بھی غلط کہہ رہے, پھر وہ سارے کچھ کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے ہر ایک وہ جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. وزارت صحت, ہاں بالکل, ہاں وزارت سے. اچھا یہ تو سگریٹ پہ نمایاں لکھے ہوتے ہیں خالدہ, پان پہ کیا لکھے ہوتے ہیں؟ پان پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, لیکن وہ خود سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اچھا گٹکے پہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں, میں نے کبھی کھایا نہیں ہے اس لیے مجھے پتا نہیں. وہ ایک سے میں نے پوچھا تھا کہ چلو اس پہ تو لکھا ہوتا ہے مگر گٹکے پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے زہر لکھا ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے. تو میں کہ کیوں آپ لیتے ہو؟ پھر کہتے ہیں کیا کرے, زہر پینا پڑتا ہے, زندگی ایسے ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک لیڈی سے میری بات ہوئی, ان کی مدر یوز کر رہی تھی, لیڈیز بھی گٹکا یوز کرتی ہیں. وہ کوئی پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے گٹکا یوز کر رہی تھیں, اور ابھی ان کو کینسر ہوا, جگر کا کینسر ہوا. انہوں نے بہت ٹریٹمنٹ کروایا, لیکن ان کو پتہ ہی اس سٹیج پہ چلا جب اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں تھا. اور ان کے میرے خیال میں جب ان کو پتہ چلا اس کے کوئی 15 سے 18 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. بالکل. اور ریزن صرف وہ گٹکا تھی. خالدہ ہم یہ کمپلیٹ کروا دے تاکہ عادت کو جو ہے نا چھوڑنے کا جو طریقہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اسموکنگ کا تو ہم بتا چکے ہیں کہ اسموکنگ کے سائیڈ ایفیکٹ لکھیں, پھر اس کے فائدے لکھیں, اور اس کو دن میں 2 مرتبہ پڑھیں, اور اسی طرح سے آپ 20 دن کا ٹارگٹ رکھیں تو آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. 20 دن کا ٹارگٹ کیسے؟ یہ بہت بڑا نظام, بہت بڑا چیز. دیکھیں خالدہ, ایک تو ہم نے یہ کہا ناظرین کہ آپ نے عادت کو یعنی چھوڑنا ہے, وہ ارادہ آپ نے کہ اسٹرانگ ہو, ایک یہ سارا کچھ ہم نے بتا دیا. چاہت ہو آپ کو, رسپانسبلٹی لیں, ذمہ داری لیں, خود لیں, اپنے پہ لیں کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے, کسی بھی طریقے سے چھوڑنا ہے, اور یہ یقین کر لیں کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اس چیز کو. یقین کر لیں سب سے پہلے کہ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور یہ یقین کر لیں کہ یہ چیز آپ کے لیے مضر ہے, صحیح نہیں ہے. تو جب آپ یہ یقین کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ پاسبل نہیں ہے. اب 20 دن پورے ہو گئے, 20 دن تک آپ عادت کو چلتے رہیں, عادت کو سگریٹ اگر ہے تو بھی پیتا رہے, اور اگر پان ہے تو بھی,
اور اگر کوئی بھی چیز ہے, آپ کوئی بھی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس کو کنٹینیو رکھے, 20 دن تک جب پہنچیں گے تو آپ کو اس سے اتنا نفرت ہوا ہوگا, چند دن میں نفرت ہو جائے گی, بلکہ یہ پروگرام دیکھتے ہوئے آپ کی نفرت ہو جائیں گے. مضر اثرات کسی چیز کی ظاہر ہے نفرت ہوتے ہی اسے, تو نفرت جب آپ کی بڑھ جائے گی کسی چیز سے, پھر آپ دوبارہ نہیں لیں گے. یہی وجہ ہے. یہ اسی طرح سے ہے نا, جیسے ہم کسی سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں, کسی کو کوئی خوبی بیان کرتے ہیں, تو اس کا اچھی بات سن کے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسکرا دیتا ہے آگے سے, اس کی پوری باڈی پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو جب ہم اسی طرح سے ہے کہ جب ہم اس کی برائیاں دیکھیں گے تو اس کا ہماری پوری باڈی پہ اثر ہوگا, اور چھوڑنے کے بعد جو اچھائیاں دیکھیں گے تو اس کا بھی پوری باڈی پہ ہوگا اثر. تو وہ ہمارے اندر سے ایک نفرت پیدا ہوگی. اگر ہم دن میں 2 مرتبہ اس کو دیکھیں, جو سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہیں, جو اس کے فائدے لکھے ہیں, اس کو دن میں 2 مرتبہ دیکھیں, صبح بھی شام بھی, تو ہمارے اندر سے نفرت پیدا ہوگی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. بالکل. تو اسٹرانگ ارادے سے انسان چھوڑ سکتے ہیں, اور بہت طریقے سے اور محتاط رہنے سے آپ اس کو چھوڑیں. نفرت اگر نہیں ہے تو آپ ایک دم کہیں گے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دیتے, چند دن بعد پھر لیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ نفرت اس سے عام ترین ہے, ضروری ہے. اور اسی طرح غصہ ہے. اچھا, ایک تو ہم نے ٹائم کو مقرر کیے کہ ہم نے ٹائم کو ٹارگٹ ہم نے رکھا 20 دن کا. اب 20 دن آ گئے, کیا کریں گے آپ؟ 20 دن تک جاری رکھے, اور اسی دن ایک ٹائم آپ نے مقرر کیا ہوگا کہ اس ٹائم پہ مجھے اس کو چھوڑنا, ایسی چھٹکارا ہے. تو جب آپ چھوڑ دیں گے تو ایک کام کریں کہ آپ صدقہ دیں. وہ جو آپ خرچ کر رہے تھے نا, ایک کچھ اپنے بچوں کے لیے اسے کھلونے, کوئی چیز, کوئی کتاب لے, کوئی اس کی پین, کوئی چیز دے دے, کسی غریب کو لے کے دے دے, ان کو دے دے. کوئی غریب ہو, کوئی بیچارہ ہو جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, پین خریدنے کا وہ قابل نہیں ہوتا ہے, وہ کتاب خریدنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, وہ جو کتابوں کی جو ہے نا جو بیگ ہوتے ہیں اس کے خریدنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کرو. کسی بیچارے کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, تو آپ کو ایک تو ثواب ہوگا, بہت بڑا نیکی ہوگی, سکون آپ کو قلبی ملے گا. اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ جو آپ اپنے دولت کو, مال دولت کو استعمال کرے, آپ صحیح طریقے سے استعمال کرے. تو جب آپ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پہ استعمال, صحیح جگہ پہ, تو صحیح طریقہ اور صحیح جگہ وہی ہوتے ہیں. اور یہ غلط جگہ ہے جو آپ گٹکے پہ, پان پہ, اور سموکنگ پہ, یا اگر آپ کے لیے مفت کوئی لے آتے ہیں. زیادہ تر میں نے دیکھا جو کہ ایسے جو روحانیت سے ریلیٹڈ لوگ جو بیٹھتے ہیں حجروں میں, جو بیٹھتے ہیں نا, ایسے لوگ جو بہت میں نے دیکھے پیر صاحبان ہیں جو وہ سگریٹ پینا, تمباکو نوشی کرتے ہیں, حقہ پیتے ہیں, اور وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں. اچھا, ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایزی کچھ چیزیں مل جاتے ہیں. لوگ لے آتے ہیں, سگریٹ لے آ رہے ہیں, کوئی حقہ بنا رہے ہیں, کوئی ان کو وہ اپنی طرف سے احترام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. ہاں, ان کی احترام کر رہے صحت خراب ہو رہی ہے. یہ احترام تو نہیں ہوا نا, یہ تو زندگی برباد کرنے والی بات ہو گئی. چلو بابا جی ہے اور پاس بنا کے دے دو, حرام ہے نا, تو صحیح تو نہیں ہے نا یہ چیز. تو آپ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ آپ ان پیر صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ سگریٹ لے جاتے ہیں, میں خود دیکھے, میں نے یہ چیزیں, میں نے دیکھے یہ چیزیں. جی مجھے پتہ ہے آپ بہت سارے مزاروں پہ جاتے رہتے ہیں. میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں, اور پھر ہمارے خود بھی ایک پیر خاندان ہے جو کہ چلتا آ رہے ہیں, ہمارے اپنے بھی. تو وہ ہم نے دیکھا الحمدللہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تمباکو نوشی لوگوں کو بتاتے چھوڑ دو, اور تمباکو نوشی مت کرو, کچھ ایسا کچھ نہ کرو. تو لوگ جب اس طرح کے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے والدہ کی سائڈ سے ہیں, وہ چونکہ سید ہیں تو لوگ جو ہے نا بڑا احترام کرتے ہیں. اگر سید کچھ بھی کرے گا تو ان کو کہتے ہیں شاید صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے وہ ایک ہمارا جو تھا ماموں, وہ کچھ تمباکو نوشی وغیرہ, لوگ اتنے زیادہ وہ لا رہے ہوتے تھے جو بھی مقصد ان کو چاہیے.
تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو زیادتی ہو رہے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہت. تو میں نے دیکھا زیادہ تر پیر صاحبان اور ایسے جو لوگ جو روحانی سے تعلق ہے، اچھا اس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا دوست ہے، پیٹا جا رہی ہے تو ہمارا دوست ہے. ایک دن میں نے ایک پیر صاحب کو چھڑوایا تھا، چند دن چھوڑے تھے، چند دن کے بعد میں نے دیکھا وہاں پر اکے کے وہ جو اکا نہیں ہوتا ہے چلم جسے کہتے ہیں، جسے وہ شیشے کے ادھر ادھر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میں نے دیکھا کہ اوہو آدمی نے کوشش کی ہے کہ سگریٹ تو اس نے چھوڑ دی، وہ جو ہے نا اکا پینے کی کوشش کی انہیں. میں نے کہا ایک ہی بات ہے، اگر آپ نے اکا لی ہے تو کہتا ہے اکا تو کوئی ایسے صبح شام کو تھوڑا سا پی لیتا ہوں، شام کو لوگ آ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہوں بس، اور بس ہاں کبھی کبھی صبح لوگ آ جاتا ہے 12 اس طرح کی 11 بجے کچھ یہاں پر پیتے. تو میں نے انہیں کہا تھا نہیں ایک ہی بات ہے، وہ بھی تمباکو نوشی ہے اور وہ بھی ہے، بات تو ایک ہی ہو گئے. تو آپ نے پھر دوبارہ سے میں نے نئے سر سے بڑے مشکل سے چھڑوایا ان کو. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگ ایک اسموکنگ کے پہ تو کافی بات ہوئی، ابھی غصے کے جو مضر اثرات ہیں وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں جو ویورز ہیں ان کو. جی غصے کے مضر اثرات. غصہ آپ کیسے ہے، آپ نے تو دیکھے تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم تو وہ یہ یہاں پر یہ ایسے ہو جاتے ہیں. غصہ کیسے لگتا ہے انسان، کتنا عجیب سا لگتا ہے نا. وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اہمیت کھو دیتا ہے انسان. جو شخص غصہ کرتا ہے دوسروں کے لیے اس کی اہمیت نہیں رہتی ہے. بالکل یہ بات تو صحیح ہے. بالکل. اور سوچنے سمجھنے کے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی بھی اچھی بات بھی ہو تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شاید میرے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات ہے خالدہ، وہ کہتے ہیں ایسے لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں جو غصہ کرتے ہیں، ہاں مگر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں دل پہ کچھ نہیں ہوتے ہیں. ایسا صحیح ہے؟ لیکن نقصان تو پہلا انہوں نے اپنا کر دے، کیونکہ سب سے پہلا غصے کا جو نقصانات ہے اس کو خالدہ پڑھنے چاہیے تاکہ ہم نہ ہو کہ لوگ وہی لے کہ غصہ کرتے رہیں. نہیں میں غصے کے نقصانات ہی بتا رہی ہوں. بالکل کہ انسان ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دل سے نہیں اچھے ہوتے ہیں. غصے کی کیفیت میں انسان اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. اچھا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. اچھا سگریٹ تمباکو نوشی کی بھی بات آ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غم اتنا زیادہ ہے، پریشانی اتنا زیادہ ہے، کیا کروں؟ اب وہ تو غم اور پریشانی کو اور بڑھا رہے. دیکھیں آکسیجن چاہیے ہمیں، جب ہم پریشان ہوتا ہے ہمارے برین کو آکسیجن چاہیے، خدا رہا آکسیجن چاہیے. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آکسیجن کی کمی آ جاتے ہیں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے مضر ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تمباکو نوشی کریں تو اس سے جو ہے نا پریشانی کم ہو جائے گی، ٹینشن کم ہو جائے گی، ڈپریشن کا.